بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. روى مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. وفي رواية عند مسلم كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ورواه أحمد وزاد وهو يقول هؤلاء يجمعن لك خير الدنيا والآخرة. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے. ابو مالک الاشجعی جن کا نام سعد رحمہ اللہ اپنے والد طارق بن اشیم الکوفی الاشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے جو نیا مسلمان ہوتا جو اسلام لاتا یہ کہ ان کلمات سے دعا کرے اللہم اہدنی اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، وارزقنی مجھے رزق عطا کر، وعافنی مجھے عافیت عطا کر، وارحمنی اور مجھ پر رحم کر. اور امام مسلم کی ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کان الرجل اذا اسلم علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ. آدمی جب اسلام میں داخل ہوتا، کوئی شخص اگر اسلام میں داخل ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز سکھاتے. ثم امرہ ان یدعو بہؤلاء الکلمات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو یہ حکم دیتے کہ ان کلمات سے دعا کیا کریں اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی اے اللہ مجھ پر رحم کر، واہدنی اور مجھے ہدایت دے، وعافنی اور مجھے عافیت دے، وارزقنی اور مجھے رزق عطا کر. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب مسند کے اندر کچھ الفاظ اور ہیں وہو یقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا ہؤلاء یجمعن لک خیر الدنیا والآخرہ، یعنی یہ کلمات اس دعا کے جو الفاظ ہیں تیرے لیے دنیا کی ہر بھلائی اور آخرت کی ہر بھلائی کے لیے جو ہے وہ ان کو جمع کر دیں گے، ان کے لیے یہ کلمات شامل ہیں. شیخ حفیظ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عظیم دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، ہر بندے کے لیے مستحب ہے، خصوصاً جو اسلام میں نئے داخل ہوتے ہیں اس دعا کے ساتھ دعا کیا کریں. اس میں جو ہے چار بڑے عظیم مقاصد ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے، یعنی ایک ہدایت، رزق، عافیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور الفاظ کے اندر جو مغفرت، تو یہ بہت بڑے مقاصد ہیں. تو بندے پر جو ہے بندے کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے التجائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کیا کریں ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے یا جو دیندار بندہ ہے اسلام پر چل رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس دین پر چلنا. تو ان کلمات سے جو ہے وہ دعا کیا کرے، ہر بندہ ان کلمات سے دعا کیا کرے. پھر شیخ حفیظ اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہدایت میں جو ہے وہ دین کے لیے بندہ ہدایت طلب کرتا ہے یا اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہدایت طلب کرتا ہے، تو اسی طرح لفظ ہدایت میں جو ہے وہ علم بھی داخل ہے مکمل تفصیل کے ساتھ، یعنی علم کی ہدایت آ جانا، رہنمائی آ جانا. اس کے ساتھ علم پر جو ہے بندہ قائم رہے، اس پر عمل کرے اور ثابت قدم رہے اور اس پر ہمیشگی ہو، علم سے ہٹنے سے دور ہو جائے اور ایسی چیزوں سے جو ہے وہ دور ہو جائے جو علم سے روکتے ہیں. تو یہ سب اس دعا کے اندر شامل ہیں. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو مقدم کیا، یعنی اللہم اہدنی اے اللہ مجھے ہدایت دے، سب سے پہلے لفظ ہدایت. اسی طرح سورہ فاتحہ میں بھی ہم دعا کیا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، تو ہر رکعت میں 17 بار جو ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے فردی نمازوں میں ہر رکعت میں یہ دعا کیا کرتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر. تو جو شخص اس دین میں داخل ہے اس پر بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے یہ دین عطا کیا. تو اب بندہ محتاج ہے کہ علم کی تفصیل کے ساتھ اسے اس دین کا علم حاصل ہو جائے، یعنی گہرائی سے اس دین کا علم ہو. اور اسی طرح بندہ محتاج ہے کہ عمل پر بھی اس کی مدد کی جائے، جو سیکھتا ہے اس دین سے اس پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے. اسی طرح ثابت قدمی کا بھی بندہ محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دین پر ثابت قدم رکھے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہمیشگی پر اس دین پر رہنا یہاں تک کہ وفات آ جائے، تو اس کا بھی بندہ جو ہے وہ محتاج ہے. اور یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ جو چیزیں اس دین سے ہٹا دیں یا جو مشغولیات اس دین سے بندے کو دور کر دیں تو ان سے پھیرنے کے بھی جو ہے بندہ محتاج ہے کہ وہ بھی اس سے دور ہو جائیں. تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہے، اس دعا کے اندر شامل ہے. تو جو پہلا جملہ ہے اللہم اہدنی، اس میں سب چیزیں یہ شامل ہیں. اور ہدایت سے مراد سیدھے راستے کی ہدایت اور علم کی ہدایت اور عمل کی ہدایت، ثابت قدمی کی ہدایت اور ہمیشگی کی ہدایت، یہ سب اس دعا کے اندر اس لفظ کے اندر شامل ہے. اور وارزقنی، اس میں جو ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے رزق کا سوال کرتا ہے، تو اس میں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی شامل ہے، صرف دنیا خاص نہیں ہے بلکہ آخرت بھی اس میں شامل ہے. وارزقنی میں دنیا میں جو ہر بھلائی ہے، اچھائی ہے اور برکت ہے، یہ وارزقنی میں شامل ہے. اور آخرت میں بھی جو ہے بہت بڑا مقام حاصل ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضامندی حاصل ہو جانا، جنت کا حاصل ہو جانا، یہ سب جو ہے رزق کے اندر شامل ہے. اور وعافنی، یعنی ہر مصیبت سے جو ہے وہ دور ہو جانا، عافیت کا مل جانا ہر مصیبت سے، دنیا کی مصیبتیں ہوں یا آخرت کی مصیبتیں ہوں. جس طرح جو بندہ عافیت مل جائے، یقین کے بعد جس کو عافیت مل جائے تو اس کو سب چیز مل گئی اور دنیا آخرت کے اندر وہ کامیاب ہو گیا. اور اسی طرح جو ہے ورحمنی، اے اللہ تیری رحمت میں مجھے جو ہے وہ داخل کر دے، تو مجھ پر رحم کر دے
اور جو لوگ قیامت میں اس رحمت کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے ان بندوں میں، ان متقی بندوں میں جو تیرے مومن بندے ان میں داخل کر دیں، جس طرح اللہ کا فرمان ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو بندہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور رحمت کے ساتھ جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ سعادت اور کامیابیاں حاصل کر لے۔ اور اسی طرح ایک اور بھی لفظ جو دوسری روایت میں آیا اللہ مغفر لی، یعنی اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری کمی کوتاہی کو جو ہے وہ معاف کر دے۔ تو جو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، دعا کیا کرتا ہے، تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ خیر سے بھر دیے۔ جس طرح روایت آتی ہے ثانی بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول انی لا استطیع آخذ الشیء من القرآن فعلمنی ما یجزئنی، یعنی مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن سے میں کچھ حاصل کروں، یعنی قرآن کو میں یاد کروں، اتنی اب طاقت نہیں رہی ہے، تو مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جو میرے لیے کافی ہو جائے، یعنی قرآن یاد کرنا اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے، اور جو ہے وہ مجھ میں اب اتنی طاقت نہیں رہی، تو مجھے آپ کچھ الفاظ سکھا دیں جو کافی ہو جائے میرے لیے۔ قال قل، تو آپ نے فرمایا آپ کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ الفاظ اللہ کے رسول نے سکھائے، یعنی اللہ عیب سے پاک ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بہت بڑا ہے، نہ ہے کوئی طاقت نہیں نہ نیکی کرنے کی یا برائی سے بچنے کی، کوئی قوت کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کے ساتھ۔ قال یا رسول اللہ ھذا للہ عز وجل فما لی، اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے جملے ہیں، تو میرے لیے ان جملوں میں کیا ہے؟ قال قل، تو آپ نے فرمایا آپ کہو اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر دے، وعافنی، مجھے عافیت دے دے، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے دے، وارزقنی، اور مجھے رزق عطا کر دے، یعنی یہ جو الفاظ پیچھے حدیث میں گزرے یہ الفاظ اس حدیث کے اندر بھی ہیں۔ ثم ادبر وهو ممسک کفیہ، پھر وہ شخص جو ہے وہ واپس گیا، پھر وہ شخص پیچھے لوٹا، جب وہ واپس گیا تو اپنے دونوں ہتھیلیاں پکڑے ہوئے تھا، یعنی اپنے دونوں ہتھیلیوں کو مضبوط کیا ہوا تھا وہ صحابی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اما ھذا، یہ جو صحابی ہے اس کی جو بات ہے، اس کا جو معاملہ ہے، فقد ملأ یدیہ من الخیر، اس نے اپنے دونوں ہتھیلیاں جو ہے بھلائی سے بھر دی ہیں، خیر سے بھر دی ہیں۔ رواہ احمد، جو مسند احمد کی روایت ہے۔ تو کیونکہ اس نے ایک جامع دعا حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دونوں ہاتھ بھلائیوں سے بھر دیے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو دعائیں ہیں، اس دعا کے اندر یہ الفاظ جو 5 الفاظ ہیں، یہ ان کے ساتھ دعا، یہ بہت بڑی عظیم دعائیں ہیں، جو جامع دعائیں ہیں، بندے کے لیے ہر بھلائی دنیا اور آخرت کی اس میں جو ہے وہ شامل ہے، اور ہر مسلمان جو ہے وہ بڑی اس کو جو ہے حاجت ہے، بڑی ضرورت ہے کہ اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ دعا کیا کرے، اور خصوصاً جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کو جو ہے اس طرح کی دعائیں سکھائی جائیں، یہ کہ وہ ان پر جو ہے حفاظت کریں تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ سعادتیں حاصل کر لیں۔ اسی طرح شیخ حافظ اللہ نے ہدایت کے متعلق اس حدیث کی شرح میں ایک اور حدیث ذکر کی ہے، رواہ مسلم فی صحیح، امام مسلم نے اس حدیث کو بھی اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے۔ عن یزید بن عبد الرحمن قال حدثني ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یزید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے حدیث بتائی، قال كنت ادعو امي الى الاسلام وهي مشرکہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا اور وہ شرک کی حالت میں تھی، فدعوتها يوما فاسمعتني في رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرہ، ایک دن میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا جو مجھے برا لگا، فاتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابكي، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور میں رو رہا تھا، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول انی كنت ادعو امي الى الاسلام فتأبى علي، میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور وہ اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں اور وہ انکار کرتی ہے، فدعوتها اليوم، آج میں نے ان کو دعوت دی، فاسمعتني فيك ما اکرہ، تو آج انہوں نے کچھ جملے کہے، الفاظ کہے آپ کے بارے میں جو میں ناپسند کرتا ہوں، فادعوا اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے، فخرجت مستبشرا بدعوت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں پھر میں نکلا خوش ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ، فلما جئت فسرت الى الباب، جب میں آیا اور دروازے تک پہنچا، فاذا هو مجاف، یعنی وہ بند کی صورت میں تھا، دروازہ بند تھا، یعنی دونوں دروازے بند ہونے کی طرح دروازے تھے، قریب تھے، دونوں دروازے آپس میں ملے ہوئے تھے، گویا کہ بند ہے، فسمعت امی خشف قدمی، میری والدہ نے میرے قدموں کی آواز سن لی، فقالت مکانک یا ابا ہریرہ، اپنی جگہ پر ٹھہر جانا ابو ہریرہ، وسمعت خزخزۃ الماء، اور میں نے کچھ پانی کے گرنے کی آواز سنی، قال فرماتے ہیں فاغتسلت، انہوں نے غسل کیا، ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، انہوں نے چادر وغیرہ پہنی اور جو ہے کپڑے پہنے اور دروازہ کھولا، ثم قالت یا ابا ہریرہ، پھر کہا یا ابو ہریرہ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، قال فرجعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتيته وانا ابكي من الفرح، یعنی میں اللہ کے رسول کے پاس دوبارہ آیا اور میں رو رہا تھا خوشی سے، قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول ابشر قد استجاب اللہ دعوتک وهدى ام ابی ہریرہ، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، ابو ہریرہ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، فحمد اللہ واثنى علیہ وقال خیرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور ثنا بیان کی اور اچھے جو ہے وہ الفاظ کہے اور بھلائی کے الفاظ کہیں، قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یحببنی انا
و امی الی عبادہ المؤمنین، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری والدہ کو مومنوں کا محبوب بنا دے، ویحببہم الینا، اور مومنوں کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے، یعنی ہم مومنوں سے محبت کرنے والے ہوں اور مومن بھی ہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین، اے اللہ اس تیرے چھوٹے سے بندے ابو ہریرہ کو اور ان کی والدہ کو مومنوں کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دے اور ان کی دلوں میں بھی مومنوں کی محبت ڈال دے۔ فرماتے ہیں فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے یعنی انسانوں میں سے جو بھی پیدا ہوا، جو بھی مومن ہے اور میرے بارے سنتا ہے، مجھے دیکھتا بھی نہیں مگر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی لفظ ہدایت ہے، اور خصوصاً اس کے اندر تو اللہ کے نبی کے جو ہے وہ الفاظ سے کہ اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا سکھائی ہے، خصوصاً جو نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اور مومنوں کو بھی اس دعا سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہونا یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ بندہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔